بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی شمائل ندوی صاحب کی ایک پرانی ویڈیو جو ابھی کی ہے بھی نہیں، بہت پرانی ویڈیو، اسے بہت زیادہ لوگ شیئر کر رہے ہیں، اس کے بارے میں معلوم بھی کر رہے ہیں۔ اصل اس ویڈیو کے اندر مفتی صاحب سے کسی نے معلوم کیا تھا کہ اسلام میں سود تو حرام ہے، لیکن پاکستان کے بارے میں آپ یہ کیا کہیں گے، اس لیے کہ وہاں تو سود لیا جاتا ہے۔ تو اب اس کے جواب میں مفتی صاحب نے یہ کہہ دیا کہ بھئی ہمیں تو قرآن و حدیث کو دیکھنا چاہیے، آپ کسی ملک کا حوالہ کیوں دے رہے ہیں کہ فلاں ملک کے اندر یہ ہو رہا ہے۔ قرآن و حدیث کو دیکھا جائے گا، قرآن و حدیث جس چیز کو حرام قرار دے رہے ہیں وہ حرام ہے۔ کوئی ملک کیا کر رہا ہے، کسی مسلم ملک کے اندر، کسی اسلامی ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، اس سے کیا لینا دینا ہے۔ اور پھر اسی ضمن میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کوئی اسلامک کنٹری نہیں ہے، اسلامک کنٹری تو اس کو کہا جائے گا کہ جہاں 100% اسلامی احکامات نافذ ہوں۔ اب اس کو لے کر پاکستان کے وہ حضرات، وہ ایسے حضرات کہ جن کا تعلق علماء سے ہے، انہوں نے تو کوئی اس طرح کی بات نہیں کی، بلکہ اکثر حضرات اس طرح کے تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہاں یہ صحیح گفتگو ہے، اس میں کوئی اس طرح کی بات نہیں کہی گئی ہے، اس لیے کہ پاکستان کے اندر اسلامی احکامات نافذ ہی کہاں ہیں۔ اور بعض اس طرح کی ویڈیوز بھی شیئر کی گئی، جیسے نعیم بٹ صاحب کی ویڈیو جس میں وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہاں تو برائیاں ہیں، فحاشی ہے، تو کیسے آپ اس کو اسلامی ملک کہیں گے۔ البتہ مفتی طارق مسعود صاحب، ان کی رائے یہ کہ چاہے اسلامی احکامات نافذ ہوں یا نہ نافذ ہو، چونکہ پاکستان کی بنیاد تو اسلام ہے نا، اس کا جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہاں اسلامی احکامات نافذ ہونے چاہیے، تو چونکہ قانون اسلام کی بات کر رہا ہے تو اس لیے اسلامک کنٹری ہے، چاہے احکامات نافذ ہوں یا نہ نافذ ہو۔ حضرت مفتی تقی عثمانی دعوت برکاتہ عالیہ کی تحریر کو شیئر کیا جا رہا ہے، وہ بھی اسی طرح کی ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کی ایک ویڈیو کو شیئر کیا جا رہا ہے جس میں وہ مفتی تقی عثمانی دعوت برکاتہ عالیہ پر جو ہے تبصرہ فرما رہے ہیں۔ تو بہرحال تو اس کو جو ہے تھوڑا سا جو ہے سماعت کر لیجئے تاکہ کسی طرح کی غلط فہمی نہ رہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ مفتی شمائل ندوی صاحب نے جو بات کہی کہ بھئی اسلامی ملک اس کو کہا جائے گا جہاں 100% احکامات نافذ ہوں، تو یہ بات ایک حد تک درست ہے، یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے۔ اس طرح کی جب بات آئے تو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ملک کے اندر ابھی تک اسلامی احکامات نافذ کیوں نہیں ہیں، اور کوشش کی جانی چاہیے، نہ کہ اگر کوئی آدمی نصیحت کر رہا ہے اس کے پیچھے پڑ جائے۔ بہرحال دارالاسلام، اصل پہلے تو یہ جان لیں کہ دارالاسلام اور دارالکفر اس طرح کی جو تعریفات ہیں قرآن و سنت کے اندر کہیں آپ کو نہیں ملیں گی، نہ قرآن کے اندر ملیں گی نہ حدیث کے اندر ملیں گی۔ بعد میں چل کر جب ممالک اس طرح سے تقسیم ہونے لگی کہ کہیں مسلمانوں کی حکومت تھی تو کہیں جو ہے غیر مسلموں کی حکومت تھی، تو اس وقت یہ تقسیم کی جانے لگی۔ بعض ممالک کو اسلامی ملک کہا گیا جس کے لیے دارالاسلام کا لفظ استعمال کیا گیا، اور بعض ممالک کو جو ہے دارالحرب یا دارالکفر جو ہے کہا گیا، جن کو نان مسلم کنٹریز کہا گیا۔ لیکن پھر بعد میں چل کر ایسا ہونے لگا کہ ڈیموکریٹک کنٹریز ہونے لگی، جمہوری ممالک ہونے لگے، تو ان کے لیے علماء نے ایک نئی اصطلاح وضع کر لی، ایک نئی ٹرم اس کے لیے ایجاد کر لی گئی، وہ یہ تھی کہ ان کو دارالعہد یا دارالمعاہدہ یا دارالامن کو کہا گیا۔ تو یہ جتنی بھی اصطلاحات وضع کی گئی یہ سب بعد میں آئی ہیں، قرآن و سنت کے اندر کہیں ان کا ذکر نہیں ملے گا، اس لیے ان کی جو تعریفات کی گئی ہیں ان کے اندر بھی اختلاف ہوا ہے۔ بلکہ بعض حضرات نے تو اور بھی اصطلاحات وضع کی، مثلا علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ انہوں نے ایک اصطلاح وضع کی جس کو دارالفسق کہا گیا۔ وہ دارالفسق کہا کرتے تھے، دارالفسق یا دارالفساق، یعنی ایسا ملک جہاں ہو تو مسلمانوں کی حکومت لیکن حکومت کرنے والے فساق و فجار ہی ہوں۔ ہمارے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ اس تعریف کے مطابق تو پاکستان کو جو ہے دارالفساق کہنا چاہیے، اس لیے کہ وہاں جو حکومت ہے وہ فساق و فجار کی حکومت ہے، تو اس کو تو دارالفساق جو ہے کہنا چاہیے۔ تو اس طرح کی مختلف اصطلاحات بعد میں چل کر جو ہے وضع کی گئی۔ تو چونکہ یہ اصطلاحات بعد میں آئی ہیں، اب ان کے میں اختلاف بھی ہوا، جب تعریف کی جائے گی تو اس میں اختلاف بھی ہوگا۔ تو بعض حضرات نے جو دارالاسلام ہے، اسلامی ملک کس کو کہا جائے گا، اس کی تعریف یہی کی ہے کہ اس ملک کو کہتے ہیں جہاں دستوری طور پر اسلامی قوانین اور اسلامی احکام نافذ ہوں اور اس ملک کے قائدین و حکام مسلمان ہوں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دارالاسلام ہی التی نزلها المسلمون وجرت علیہ احکام الاسلام، کہ دارالاسلام اس کو کہا جائے گا کہ جہاں مسلمان موجود ہوں، مسلمان گئے ہوں جہاں، اور وہاں اسلام کے احکامات جاری ہو گئے ہوں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی یہ تعریف کی ہے کہ جہاں اسلامی احکامات کا ظہور ہو، اگرچہ وہاں کفار کی اکثریت ہو
لیکن اگر وہاں اسلامی احکامات نافذ ہیں تو اس کو دارالاسلام کہا جائے گا. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اکثریت کس کی ہے. جیسے ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ بعض ممالک ایسے ہوا کرتے تھے کہ وہاں حکومت تو اصل مسلمانوں کی ہوتی تھی لیکن اکثریت غیر مسلموں کی ہوا کرتی تھی. تو ایسے ممالک کو بھی جو ہے دارالاسلام کہا گیا اگر وہاں اسلامی احکامات مسلمانوں کے لیے نافذ ہیں. تو اس تعریف یہ دیکھیں دارالاسلام کی حقیقی تعریف یہی کی گئی ہے. تو اگر مفتی شمائل ندوی صاحب نے اس طرح کا جملہ بول دیا تھا کہ ہم اس کو جو ہے سمجھتے ہی نہیں ہیں, تو پاکستان کو اسلامی کنٹری نہیں سمجھتے ہیں, تو اس میں کوئی اس طرح کی بات تھی نہیں. البتہ دارالاسلام حکمی جو ہوتا ہے, یعنی حکمن جو ہے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان سب کو دارالاسلام اور اسلامی کنٹریز کہہ دیا جاتا ہے. چنانچہ دارالاسلام حکمی اس ملک کو کہتے ہیں جہاں مسلمانوں کو اپنے بعض شعائر پر عمل کرنے کی اجازت ہو, مثلا نماز, اذان, جمعہ وغیرہ, اگرچہ وہاں عالمی وضع خود ساختہ یعنی انسان کے بنائے ہوئے نہ کہ اللہ کے نازل کردہ قوانین نافذ ہوں, البتہ وہاں کے قائدین اور حکومتی کارندے مسلمان ہوں. تو اس وقت تمام اسلامی ممالک اسی حکم میں ہیں. کوئی ملک حقیقی اور اسلام کا دارالاسلام کا مصداق اور مجاز نہیں ہے. یعنی حقیقی طور پر اگر دیکھا جائے تو دنیا کے اندر کوئی ملک ایسا نہیں ہے جسے یہ کہا جائے کہ حقیقی طور پر یہ اسلامی ملک ہے, جیسا کہ جو تعریف اہل علم نے کر رکھی ہے اگر اس کو سامنے رکھا جائے. اس لیے بعد میں چل کر علماء نے دوسری تعریف کی, اور یہ تعریف کی گئی کہ بھئی اگر وہاں قوانین اگر اس طرح کے ہیں جن میں اس طرح کی بات ہو رہی ہو کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق عمل کریں گے اور مسلمانوں ہی کی وہاں حکومت ہے, تو ایسی صورت میں پھر جو ہے اس کو اسلامی ملک ہی کہہ دیا جائے گا. اس لیے جہاں بھی مسلمانوں کی حکومت ہوتی ہے اس کو اسلامی کنٹری کہہ دیا جاتا ہے, چاہے وہ بنگلہ دیش ہو, افغانستان ہو, پاکستان ہو, سعودی عرب ہو. لیکن 100% جب اسلامی احکامات کی بات آئے گی تو پھر یہ سارے کے سارے جو ہے اس کیٹیگری سے نکل جائیں گے. سعودی عرب بھی نکل جائے گا, اس لیے کہ وہاں بھی جو ہے اب دیکھ لیجیے وہاں جو ہے کس طرح سے فحاشی عام ہے, وہاں زنا کاری جو ہے ایک طرح سے عام ہوتی جا رہی ہے, وہاں جو ہے میوزک ہر جگہ آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے. تو جب آپ ان چیزوں کو دیکھیں گے جو کہ وہاں اسلامی احکامات مکمل طور پر اب نافذ ہیں ہی نہیں, تو کیسے آپ جو ہے اس کو اسلامی ملک کہیں گے. ہاں اگر یہ دیکھیں کہ بھئی وہاں مسلمانوں کی حکومت ہے, ٹھیک ہے, پھر اس کو کہہ دیا جاتا ہے. تو یہ تعریف کو اگر آپ سامنے رکھ لیں اور جو اہل نے تعریفات کی ہیں تو ان کو سامنے اگر رکھا جائے تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے. تو جو اہل علم یہ کہتے ہیں کہ تمام ممالک کو اسلامی ممالک ہیں, وہ جو دارالاسلام کی حکمی تعریف ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہیں. اور جو حضرات اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ نہیں کوئی ملک اسلامی ملک نہیں ہے, تو جو حقیقی اسلامی ملک ہونا چاہیے جہاں مکمل طور پر اسلامی احکامات نافذ ہوں, چونکہ اس طرح کا کوئی ملک نہیں ہے, تو پھر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ کوئی ملک جو ہے وہ اسلامی ملک نہیں ہے. اور رہا ہے مسئلہ کہ مفتی شمائل ندوی صاحب نے اس کی برائی کر دی ہے پاکستان کی, تو اس میں کیا قیامت آ گئی ہے بھئی. وہاں کی جو صورتحال ہے تو اس پر تو خود وہاں کے علماء تبصرہ کرتے ہیں, تحریریں لکھی جاتی ہیں. یہ آپ تحریر دیکھیے, ماہنامہ البینات کے اندر یہ چھپی ہے جو مشہور و معروف ماہنامہ ہے پاکستان کا. اس کا عنوان ہے پاکستان اور اسلام. لکھا گیا ہے کہ پاکستان کے صفحات پر عرصے سے اس بینات کے صفحات پر عرصے سے اس امر کو واضح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دین اسلام ہی اللہ تعالیٰ کی وہ آخری نعمت ہے جو اس عالم کو دی گئی ہے, اور عصر حاضر کی تاریخ میں پاکستان ہی ایک ایسا ملک ہے جو اسلام کے نام پر وجود میں آیا ہے. لیکن ان روشن حقائق کے باوجود پاکستان ہی ایسا ملک ہے جہاں نہایت سرعت کے ساتھ اسلام کے نام پر غیر اسلام معاشرہ پھیل رہا ہے. پاکستان ہی وہ بدنصیب ملک ہے جہاں شعوری یا غیر شعوری طور پر اسلامی شاعر, اسلامی خصائل اور اسلامی تہذیب کو دفنایا جا رہا ہے. پاکستان ہی وہ خطہ ہے جہاں ملک و ملت کے خزانے کی بھاری رقمیں اسلام کی تحریف پر بہائی جا رہی ہیں. پاکستان ہی وہ مملکت ہے جہاں آزادی رائے کے بہانے تمام عیسائی مشنریوں کو, تمام زنادقہ و ملاحدہ کو دل کھول کر اسلام پر اعتراضات کرنے کو تان و تشنیع کا نشانہ بنانے کا موقع دیا جا رہا ہے. اتنے سخت الفاظ تو انہوں نے استعمال بھی نہیں کیے تھے جتنے خود وہاں کے حضرات استعمال کر رہے ہیں. پاکستانی وہ حکومت ہے کہ جس کے جتنے حکمراں بھی آئے, ہر ایک کے عہد حکومت میں پاکستان کے دینی معیار کو بلند کرنے سے غفلت برتی گئی. تعجب اور تعصف کا مقام یہ ہے کہ ایک طرف تو قرارداد مقاصد اور دستور میں یہ طے کیا جائے کہ کتاب و سنت پر پاکستان کے قانون کا مدار ہوگا اور کتاب و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا, لیکن دوسری طرف جو قانون بنائے جائے
کتاب و سنت کے خلاف بنائے جائیں، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ کتاب و سنت کے خلاف قانون بنائے جائیں، بلکہ ستم ظریفی یہ ہے کہ اسی کے ساتھ یہ بھی قانون بنا دیا جائے کہ ان قوانین کو بڑی سے بڑی عدالت بھی چیلنج نہیں، بڑی سے بڑی عدالت میں بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ 32 جدید قوانین ایسے بنائے گئے جن میں آئلی قانون بھی شامل ہے، جن کی حفاظت کے لیے قانون بنایا گیا ہے کہ ان کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آخر اس تلبیس کی کیا ضرورت ہے؟ قرارداد مقاصدی کو کیوں ختم نہیں کر دیا جاتا؟ سابق دستور کو کیوں منسوخ نہیں کر دیا جاتا؟ پھر جو قانون مزاج چاہے بنائیے، پھر جو قانون مزاج چاہیے بنائیے۔ تو دیکھیں یہ خود وہاں جب اس طرح کے قوانین بن رہے ہیں کہ جو اسلام کے خلاف ہیں، تو کس منہ سے آپ جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو جو ہے اسلامی ملک ہے؟ تو اگر کسی نے تبصرہ کر دیا ہے تو اس تبصرے کو جو ہے برداشت کر لینا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ٹھیک ہے، اگر کوئی اس طرح کی بات کہہ دی گئی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور وہ تو پرانی بات تھی، کوئی نئی بات تھی بھی نہیں۔ اس بات کو لے کر اتنا زیادہ ہنگامہ مچانا یہ کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے۔